अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर आप लोग भी अपनी अच्छे अच्छे वाक़यात मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप उस पर मुझे सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपने प्रोग्राम में उनको ज़रूर शामिल करूँगी। जी फ्रेंड्स, चलते हैं आज की नई स्टोरी की तरफ। काशिफ नवी जमात का तालिब इल्म था। वो बीरपुर ख़ास के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में उसके कई दोस्त थे, मगर शंकर के साथ उसकी दोस्ती बचपन से थी, क्योंकि ये एक महल्ले के थे और एक ही गली में रहते थे। इस गली में चंद घर हिंदुओं के थे और बाकी मुसलमानों के। हिंदू मुसलमान मिलकर रहते थे और उनका आपस में भाईचारा और अच्छे ताल्लुकात थे। वो एक दूसरे के गमों और खुशी में शरीक होते और मजहबी त्योहारों में एक दूसरे का त्यौहार मनाते और कोई हर्ज न समझते। शहर में जहाँ बेशुमार मसाजिद थीं, वहीं हिंदुओं के कई मंदिर भी थे, जहाँ हिंदू अपने देवताओं को पूजा करते थे। यार, तुम मुसलमान हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, एक दिन काशिफ के शंकर ने उससे कहा। उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? मेरे माँ बाप तो हिंदू हैं, इसलिए मैं भी हिंदू हूँ, शंकर ने जवाब दिया। अबू जहल भी यही कहता था कि वो अपने बाप दादा का मज़हब क्यों छोड़े, काशिफ ने हंसकर कहा। अबू जहल कौन था? शंकर ने चौंक कर पूछा। जवाब में काशिफ ने उसे अबू जहल और कुरैश मक्का के बारे में तफसील से बताया, तो उसकी बातों ने शंकर को बेहद मुतासिर किया, लेकिन इसने मुसलमान बनने से साफ इनकार कर दिया। इसके बावजूद काशिफ उसे रोज़ाना इस्लाम की दावत देता और उसे दोज़ख के अजाब से डराता रहता था। वो शंकर को बताता कि मुसलमान मौत से कभी नहीं डरता, मरने के बाद मुसलमान जन्नत में जाता है और खुदा का मुनकिर जहन्नुम में। दीन इस्लाम दुनिया के तमाम इंसानों के लिए है। जो इस्लाम को कबूल नहीं करता उसका ठिकाना जहन्नुम की आग है। इसके बावजूद शंकर ने इस्लाम कबूल ना किया। काशिफ को पुरानी और बहुत कदीमी इमारतें देखने का बहुत शौक़ था। शहर में कदीम इमारतें सिर्फ हिंदुओं के मंदिर थे और वो सब काशिफ देख चुका था। एक दिन उसने शंकर से पूछा, हमारे ज़िला में सबसे कदीमी इमारत कौन सी है? मेरे दादा बताते हैं कि थरपारकर में एक मंदिर है जो 1000 बरस पुराना है, शंकर ने कहा। जब मुसलमान फ़ातिह मोहम्मद बिन कासिम ने इस इलाके को फ़तह किया तो वो मंदिर मौजूद था, मगर इस इलाके के अक्सर हिंदू मुसलमान हो गए और कुछ इस्लामी फ़ौज के डर से भाग गए। इस वक्त वो मंदिर वीरान पड़ा था। कोई वहाँ पूजा पाठ के लिए नहीं जाता। आओ, फिर तो मैं उस मंदिर को ज़रूर देखूँगा, काशिफ ने खुश होकर कहा। ज़रूर, मैं वहाँ हनुमान देवता की पूजा भी करूँगा, शंकर ने मुस्कुराकर कहा। तो ठीक है, कल इतवार है, हम सुबह सवेरे यहाँ से चल देंगे। तुम बस का किराया वगैरह ले आना, खाना पीना मेरी तरफ से होगा, काशिफ ने कहा। दूसरे रोज़ दोनों दोस्त सुबह सवेरे लारी अड्डे पर पहुँचे और वहाँ थरपारकर जाने वाली बस में सवार हो गए। वो दोपहर के वक्त थरपारकर पहुँचे, एक होटल में खाना खाया और फिर हनुमान के मंदिर के लिए निकल गए। उन्होंने गांव के एक आदमी से मंदिर का रास्ता पूछा तो उसने कुछ फासले पर नज़र आने वाले जंगल की तरफ इशारा किया। इस जंगल के अंदर मंदिर है। मगर तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? उस आदमी ने पूछा। हम मंदिर देखना चाहते हैं, मुझे पुरानी इमारतें देखने का बहुत शौक़ है, काशिफ ने कहा। ठीक है, मगर अंधेरा फैलने से पहले वहाँ से वापस आ जाना, कहीं रास्ता भूल गए तो सारी रात जंगल में ही काटनी पड़ेगी। और देखो, मंदिर को बाहर से देखना, मंदिर के अंदर मत जाना, उस आदमी ने मशवरा दिया। वो दोनों उसका शुक्रिया अदा करके आगे जंगल की तरफ रवाना हो गए, जो गांव के करीब 2 मील के फासले पर था। रास्ते के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे जो जंगल तक फैले हुए थे। 1 घंटे के सफ़र के बाद वो जंगल के करीब जा पहुँचे। जंगल काफ़ी घना था। वो जंगल के अंदर दाखिल हुए और झाड़ियों को इधर उधर हटाते हुए आगे बढ़ने लगे। तकरीबन निस्फ घंटे बाद उन्हें जंगल में बनी हुई एक इमारत नज़र आई। पत्थरों से बनी वो इमारत कदीम मंदिर था। उसकी दीवारें बोसीदा हो चुकी थी, मंदिर का दरवाज़ा बंद था और इसकी सीढ़ियों पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था। उसने सिर्फ एक तहमद बांधी हुई थी और सर से गंजा था। जंगल के दरख्त मंदिर से 10-10 कदम दूर थे। वो दोनों आगे बढ़े और उस गंजे के करीब पहुँचे, जिसकी उम्र 80-90 साल के लगभग होगी, और उसके गले में मोटी सी एक माला नज़र आ रही थी। शंकर ने उसे सलाम किया तो गंजे ने उसे गौर से देखा। कौन हो तुम और यहाँ किस मकसद के तहत आए हो? गंजे ने पूछा।
ہم مندر دیکھنے آئے ہیں، کاشف نے بتایا۔ تو دیکھ لو چاروں طرف سے، گنجے نے بے پرواہی سے کہا۔ ہم اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں بابا، شنکر نے جلدی سے کہا۔ ہم ہنومان جی کی درشن کرنا چاہتے ہیں۔ بابا آپ کون ہیں اور باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ کاشف نے کہا۔ میں پجاری ہوں اور 50-60 سال سے ہنومان کی پوجا کر رہا ہوں، گنجے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آؤ۔ کاشف اور شنکر اس کے پیچھے چل دیے۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ مندر کے دروازے پر پہنچے۔ دروازے کے ساتھ پرانے زمانے کا ایک بڑی سی گھنٹی لگی ہوئی تھی۔ بوڑھے پجاری نے گھنٹی کی ڈوری کھینچی اور گھنٹی بج گئی، مگر اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ درختوں پر بیٹھے پرندے چیختے ہوئے اڑے اور فضا میں چکر لگانے لگے۔ 1-2 لمحوں بعد مندر کا چوبی دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلنے لگا۔ وہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ شنکر اور کاشف کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ اندر نیم تاریکی تھی۔ بوڑھا پجاری اندر داخل ہوا تو کاشف اور شنکر بھی داخل ہو گئے۔ اندر ایک طویل راہداری تھی جس میں کئی کمرے تھے، مگر ان کے دروازے بند تھے۔ چھتوں سے مکڑیوں کے جالے لمبے لمبے لٹک رہے تھے۔ فرش پر گرد کی اتنی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی کہ ان کے جوتے اس میں دھنسنے لگے۔ چمگادڑوں کی بھیڑ جا بجا پھیلی ہوئی تھی۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا جو بند تھا، لیکن دروازے کے نیچے سے روشنی ظاہر ہو رہی تھی۔ ابھی وہ 2-3 قدم ہی چلے تھے کہ اچانک سے چڑچڑاہٹ کی پرشور آواز بلند ہوئی۔ کاشف اور شنکر نے پلٹ کر دیکھا تو مندر کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دروازہ بند ہونے پر وہاں گہرا اندھیرا پھیل گیا تو وہ دونوں گھبرا گئے۔ شنکر نے پجاری کی طرف دیکھا تو بے اختیار اچھل پڑا۔ پجاری اپنی جگہ سے غائب تھا۔ کاشف کو بھی حیرت ہوئی۔ پجاری بابا تم کہاں ہو؟ کاشف نے بلند آواز میں کہا۔ میں پوجا والے کمرے میں ہوں، ادھر چلے آؤ، پجاری کی آواز آئی۔ مگر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا بابا، شنکر نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اندھیرا ہے۔ ناک کی سیدھ میں چلے آؤ، یہاں روشنی ہے، پجاری نے کہا، ورنہ بھاگ جاؤ، میری پوجا کا وقت ہو گیا ہے۔ مگر دروازہ تو بند ہے، ہم کیسے باہر جا سکتے ہیں؟ کاشف نے غصے سے کہا۔ اسے کھلواؤ، دروازہ تو اب صبح ہی کھلے گا، تمہیں رات یہیں گزارنا ہوگی، پجاری نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یہ سن کر وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ اسی لمحے ایک دم پروں کی پھڑپڑاہٹ سنائی دی اور ایک چمگادڑ شنکر کے سر کے اوپر سے اڑتی ہوئی گزر گئی۔ شنکر کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ فرش پر گر پڑا۔ اس کی چیخ سن کر کاشف بھی گھبرا گیا۔ بابا جی دروازہ کھلواؤ، کاشف نے بلند آواز سے کہا، مگر پجاری کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ البتہ راہداری کے اختتام پر واقع کمرے کا نصف دروازہ کھل گیا اور اندر جلنے والے چراغوں کی روشنی راہداری میں آنے لگی۔ شنکر کانپتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کاشف نے اس کا ہاتھ پکڑا اور روشن کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ چیز لڑک کر آگے جا پڑی۔ شنکر نے جھک کر دیکھا تو خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ کاشف نے بھی اس چیز کو دیکھا تو دہشت کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کسی انسان کی استخوانی کھوپڑی تھی۔ شنکر اپنی جگہ کھڑا خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کھوپڑی کی آنکھوں کی جگہ سوراخ تھے جن سے سفید سا غبار نکل رہا تھا اور وہ فرش پر پڑی حرکت کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والا غبار راہداری میں پھیلتا جا رہا تھا۔ خوف کی شدت سے شنکر کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور اس نے مضبوطی سے کاشف کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ خود کاشف کا دل بھی دہشت کے مارے دھک دھک کر رہا تھا اور جسم کے ہر حصے سے پسینہ نکل رہا تھا۔ میں ہنومان کا غلام اور مہا پجاری موہن چند 1300 سال سے یہاں آنے والے پجاریوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ دفتن کھوپڑی کے منہ سے ایک ہیبت ناک آواز آئی۔ تم ہنومان جی کے سامنے جا کر اس کی پوجا کرو، ورنہ ساری عمر یہاں سے باہر نہ جا سکو گے۔ مرنے کے بعد تمہاری روحیں اسی مندر میں بھٹکتی رہیں گی۔ یہ سن کر کاشف اور شنکر کا دہشت کے مارے سانس رکنے لگا۔ شنکر نے آگے قدم بڑھایا تو کاشف نے بھی آگے بڑھا دیا۔ اسی لمحے کھوپڑی ایک دم غائب ہو گئی۔ تب کاشف رک گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ مسلمان ہے اور کسی بت کی عبادت کرنا گناہ عظیم ہے۔ پوجا یا عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ چلو کاشف، ورنہ موہن چند کی کھوپڑی ہمیں باہر نہیں جانے دے گی۔ ہمیں ہنومان کی پوجا کرنی پڑے گی، شنکر نے آہستہ سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم کرو پوجا، میں کسی کے ڈر سے اپنے اللہ کے بجائے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا۔ ہنومان تمہارا دیوتا ہے،
کاشف نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، جاؤ۔ نہیں، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس مندر میں زندہ انسان نہیں، بدروحیں ہیں، شنکر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک اسی لمحے سامنے والے کمرے سے ہڈیوں کے کھڑکھڑانے کی آواز آئی۔ ان دونوں نے اس طرف دیکھا تو خوف سے جان نکل گئی اور ان کا دل اچھل کر حلق میں آ پھنسا۔ اس کمرے سے ایک انسانی ڈھانچہ ہڈیاں کھڑکھڑاتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ او بدبختوں، تم نے مہا پجاری کا حکم نہیں سنا؟ اس ڈھانچے کے منہ سے ہولناک آواز نکلی، اور وہ آواز اسی بوڑھے پجاری کی تھی جو انہیں مندر کے باہر نظر آیا تھا۔ وہ دونوں خوف سے کانپتے اور لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ پجاری کا ڈھانچہ ان کی طرف بڑھتا ہوا غرایا۔ رک جاؤ، تم باہر نہیں جا سکو گے۔ شنکر، تم تو پوجا کرنے آئے تھے نا، تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ شنکر نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا، مگر دہشت کے مارے اس کی آواز نہ نکل سکی۔ وہ لڑکھڑایا اور فرش پر گر گیا۔ کاشف، ہنومان جی کی پوجا کرو تو زندہ رہو گے، ڈھانچے نے سخت لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں، میں مسلمان ہوں اور مسلمان کسی کی پوجا نہیں کرتے، کاشف نے ہمت کر کے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ ڈھانچے نے آگے بڑھ کر کاشف کا بازو پکڑنے کی کوشش کی تو کاشف کو چھوتے ہی چیخ کر پیچھے ہٹ گیا۔ کاشف نے آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکی۔ پجاری کے ڈھانچے نے غصے سے کہا، تم کچھ بھی پڑھ لو، یہاں سے نہیں جا سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے فرش پر پڑے شنکر کا ایک پاؤں پکڑا اور اسے کمرے کی طرف گھسیٹنے لگا۔ شنکر دہشت کے مارے چیخنے لگا۔ اچانک کاشف کو یاد آیا کہ اس کی جیب میں نماز کی چھوٹی سی کتاب ہے جس میں قرآنی صورتیں لکھی ہیں۔ اس نے جلدی سے نماز کی کتاب نکالی اور آگے بڑھ کر ڈھانچے کے بازو سے کتاب لگا دی۔ فوراً ہی ڈھانچے کے جسم سے آگ نکلنے لگی اور وہ شنکر کو چھوڑ کر دوڑتا ہوا کمرے میں گھس گیا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور مندر کا بڑا دروازہ کھل گیا۔ کاشف نے شنکر کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور دونوں دوڑتے ہوئے مندر سے باہر آ گئے۔ ان کے باہر آتے ہی مندر کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن وہ دونوں رکے بغیر جنگل میں دوڑنے لگے اور تھوڑی دیر بعد جنگل سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے گہرے گہرے سانس لیے اور گاؤں کی طرف دوڑنے لگے۔ گاؤں پہنچ کر انہیں اطمینان ہوا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ وہ تانگے کے ذریعے مین روڈ پر پہنچے اور وہاں سے بس میں سوار ہو کر اپنے شہر روانہ ہو گئے۔